وہ جادوگر اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ آیا اور طرح طرح کے جادو دکھانے لگا۔ کبھی آسمان سے پانی برسانے لگا، کبھی پتھر اور کبھی آگ برسانے کی کوشش کی۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ وہ ہوا میں اڑنے لگا اور بہت زیادہ بلندی تک جا پہنچا۔ اجمیر شریف کی پرنور فضا میں کبوتروں کی پھڑپھڑاہٹ اور زائرین کی دھیمی دعاؤں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سارم حیرت اور عقیدت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، دادا جان، یہاں اتنے زیادہ کبوتر کیوں ہیں؟ دادا جان نے شفقت سے مسکرا کر کہا، بیٹا سارم، یہ عام جگہ نہیں، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، جہاں ہم حاضری دینے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سارم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ دادا جان نے بات آگے بڑھائی، بیٹا، اس عظیم ہستی کا اصل نام حسن تھا، مگر آپ خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ غریب نواز کے لقب سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ آپ نہ صرف حافظ قرآن تھے بلکہ بہت بڑے عالم اور اللہ کے برگزیدہ ولی بھی تھے۔ سارم دل لگا کر سن رہا تھا۔ اس نے شوق سے کہا، دادا جان، ان کی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں۔ دادا جان بولے، واقعات تو بے شمار ہیں، مگر میں تمہیں ایک خاص واقعہ سناتا ہوں جو ایک جادوگر سے متعلق ہے۔ دادا جان نے کہنا شروع کیا، جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں اجمیر شریف تشریف لائے تو آپ کی نیکی، محبت، اخلاق اور خدمت خلق کو دیکھ کر لوگ جوک در جوک آپ کے قریب آنے لگے۔ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو سخت ناگوار گزری۔ اس نے خواجہ صاحب کو ڈرانے اور بددل کرنے کے لیے اپنے سب سے طاقتور جادوگر کو بھیج دیا۔ وہ جادوگر اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ آیا اور طرح طرح کے جادو دکھانے لگا۔ کبھی آسمان سے پانی برسانے لگا، کبھی پتھر اور کبھی آگ برسانے کی کوشش کی۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ مگر خواجہ صاحب نے اپنے چاہنے والوں کے گرد زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ اللہ کے حکم سے اس دائرے کے اندر موجود لوگ ہر جادو کے اثر سے محفوظ رہے۔ جادوگر یہ دیکھ کر بوکھلا گیا۔ اس نے دوسرا جادو استعمال کیا اور اپنے جادو سے ہزاروں سانپ بلا لیے۔ لوگ چیخنے لگے کہ اب کیا ہوگا، مگر جیسے ہی سانپ اس دائرے کے قریب پہنچتے فوراً مر جاتے۔ جادوگر کا ہر وار ناکام ہو جاتا۔ آخرکار غصے اور غرور میں آ کر جادوگر نے سب سے بڑا جادو کیا۔ وہ ہوا میں اڑنے لگا اور بہت زیادہ بلندی تک جا پہنچا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ گھبرا گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسی لمحے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنی مبارک چپل کی طرف اشارہ فرمایا۔ نہ کوئی منتر، نہ کوئی شور، بس اللہ پر کامل یقین۔ اللہ کے حکم سے وہ چپل اچانک جادوگر کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ جادوگر کے قریب پہنچی، اس کا سارا جادو ٹوٹنے لگا۔ جادوگر گھبرا گیا، اس کی چیخ نکل گئی اور وہ ہوا میں توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اگلے ہی لمحے جادوگر زور سے نیچے زمین پر آ گرا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے۔ ہر طرف سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ دادا جان نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، بیٹا سارم، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے سامنے باطل طاقتیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ بچوں، اللہ کے ولیوں کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس کا اللہ پر یقین پکا ہوتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈرا سکتی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی طرح اللہ سے دوستی کریں، نیک بنیں اور سب کی مدد کریں۔ سارم نے خاموشی سے مزار شریف کی طرف دیکھا، دل میں عقیدت اور ایمان کی روشنی محسوس کی اور اللہ سے نیک بننے کی دعا کی۔